حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا، تو ان کے بعد عیسائیوں کی حالات بڑے خراب ہو گئے اور اب تر حالت ہوئی۔ لوگ آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے منحرف ہوئے، وقت گزرتا گیا اور لوگ بت پرستی کی طرف متوجہ ہو گئے، بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب لوگ بت پرستی کر رہے تھے تو اس دور میں ایک بادشاہ ہوا جس کا نام تھا دقیانوس۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، آپ کی امت میں سے تھا مگر تھا بت پرست کافر، اور یہ اس قدر ظالم تھا، اس نے بت پرستی کو فروغ دیا۔ اگر کوئی بت پرستی نہ کرتا تو یہ اس کو قتل کروا دیتا۔ یہ جو صحابہ کہف ہے یہ اسی دقیانوس بادشاہ کے درباری تھے، یعنی دربار کے معززین میں ان کا شمار ہوتا تھا، یعنی ان کے وزیر تھے۔ جب انہیں ایک عید کے موقع پر انہیں پتہ چلا کہ یہ ساری قوم جو ہے یہ تو بتوں کی پوجا کرتی ہے اور ان کے اندر نور ایمان اور نور توحید موجود تھا، سو انہوں نے بت پرستی کو قبول نہ کیا اور بادشاہ کے ساتھ یہ کلام کیا کہ ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے۔ بادشاہ ان کا دشمن ہو گیا۔ یہ چند تھے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، بعض کہتے ہیں کہ 7 تھے لوگ یہ اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی تعداد کو قرآن میں بتا دینا ضروری نہیں سمجھا، تو وہ چند لوگ تھے 3، 5 یا 7۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک جگہ پر اپنی میٹنگ کی کہ بادشاہ اور ہماری قوم بت پرست ہے اور بادشاہ ایمان والوں کو قتل کروا دیتا ہے، تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی غار میں پناہ گزین ہو جائیں تاکہ وہاں اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ظلم سے بھی بچ جائیں، ہمارا ایمان بھی بچ جائے، ہماری جان بھی بچ جائے۔ چنانچہ یہ نوجوان غار کی طرف جا رہے تھے، یہ سوچ کر کہ ہم غار میں پناہ لے لیتے ہیں تاکہ بادشاہ کافر دقیانوس کے ظلم و ستم سے بچ جائیں۔ رستے میں ایک چرواہا انہیں ملا، وہ بھی کوئی ایمان والا تھا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ بادشاہ کافر ہے، ایمان والوں پہ ظلم کرتا ہے، لہذا ہم غار کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے لو، میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کا ساتھی ہوں، ایمان والا ہوں، میرا ایمان بھی بچ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس نوجوان کو بھی ساتھ لیا، چرواہے کو۔ اب چرواہا عام طور پر روٹین ہوتی ہے، چرواہوں کے پاس کتے ہوتے ہیں مال کی رکھوالی کے لیے، اس کا ایک کتا بھی تھا۔ اب یہ کتا بھی ساتھ ہو لیا، ظاہر ہے چرواہا جب ساتھ تھا تو کتے میں بھی اپنے وہ مانوس ہوتا ہے اپنے مالک کے ساتھ، وہ بھی ساتھ ہوا۔ اب کتابوں میں آیا کہ ان نوجوانوں نے، ان اللہ والوں نے، ان ولیوں نے، ان ایمان والوں نے بارہا کوشش کی کہ اس کتے سے جان چھڑائی جائے۔ کتا ہے، کتے کا کام بھونکنا ہے، یہ بھونکے گا جہاں بھی ہم ٹھہریں گے، قیام کریں گے، اور جو ہمیں گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ لوگ بھیجے گا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ سو انہوں نے بار بار اس کتے سے جان چھڑانے کے لیے اس کو مارا، دھتکارا۔ تفسیر قرطبی کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو زبان عطا فرمائی اور اس کتے نے اصحاب کہف کی خدمت میں عرض کیا
کہ بھئی آپ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ اللہ والوں نے یہاں تھوڑا ایک ایسے ذکر کیا وجدانی کیفیت میں، انہوں نے کہا بھئی کیوں ساتھ ہمیں نہیں لے کے جا رہے؟ اللہ والوں نے کہا تم کتے ہو اور کتوں کا کام بھونکنا ہوتا ہے، اور تم ہمیں پکڑوا دو گے، گرفتار کرواؤ گے۔ تو کتے نے آگے سے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے میں کتا ہوں اور میرے خاندان کے جو افراد ہیں، خاندان کی جو جنس کے لوگ ہیں یا جو بھی ان کے لیے لفظ استعمال کرے کتے ہیں، وہ سارے بھونکتے ہیں، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ والوں کا کتا ہوں، ان کی سنگت میں رہتا ہوں، میں ان کتوں میں سے نہیں ہوں جو بھونکتے ہیں، میں نہیں بھونکوں گا۔ اب تفسیر قرطبی کے اندر ایک جملہ آیا کہ اس کتے نے اللہ والوں کی خدمت میں عرض کیا، اصحاب کہف کی خدمت میں، کہ انی احب اولیاء اللہ والصالحین، میں اللہ کے ولیوں سے اور صالحین سے، نیک لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں، کتا ضرور ہوں لیکن اللہ والوں سے پیار کرتا ہوں، مجھے بھی ساتھ لو۔ انہوں نے اسے ساتھ لے لیا اور وہ غار میں پہنچے اور غار میں داخل ہو گئے۔ اب جب وہ غار میں داخل ہو گئے تو وہاں غار کے اندر جا کے تھوڑی دیر بیٹھے، عبادت کی، پھر وہ سو گئے، لیٹے آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ یہ جو کتا صاحب تھا یہ غار کے اندر داخل نہیں ہوا بلکہ یہ غار کے دروازے پہ ٹھہر گیا، اور جس طرح کتا بیٹھتا ہے اپنے انداز سے بیٹھ کر یہ ان کی حفاظت پر اس نے خود کو معمور کر لیا۔ یہ کتا دروازے پہ بیٹھ گیا، اصحاب کہف وہ اندر لیٹ گئے، سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور شان کا اظہار فرمانے کے لیے ان اصحاب کہف پر نیند کو طاری کر دیا 300 سال تک۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ 300 سال تک وہ وہاں پہ لیٹ گئے، سو گئے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ اور جو سونا ہوتا ہے جسے ہم نیند کہتے ہیں، آپ سب میں سے اکثر کو وہ دعا یاد ہے، یہ جو نیند ہے یہ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ ہم اس لیے جب سوتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ ہم تیرے ہی نام سے موت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور تیرے ہی نام سے ہم زندہ ہوں گے۔ تو نیند بھی موت ہے، تو وہ چھوٹی موت کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک انہیں سلا دیا۔ اب جو کتا تھا وہ ان کے دروازے پہ کھڑا ڈیوٹی کر رہا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی سو گیا۔ ادھر جب بادشاہ کو پتا چلا کہ وہ جو نوجوان تھے جنہوں نے میرے ساتھ کلام کیا اور میرے آگے بولنے کی جرت کی، وہ تو غائب ہو گئے، اس نے اپنی فوج بھیجی، لوگ بھیجے کہ ان کو تلاش کر کے لاؤ۔ تلاش کرتے کرتے وہ اسی غار تک پہنچ گئے۔ اب جب غار تک وہ پہنچ گئے تو بادشاہ کو جا کے بتایا کہ غار کے اندر ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے ایک بندے کو بھیجا اپنے وزراء میں سے کہ جاؤ، وہ اگر سو رہے ہیں تو غار کے دروازے پر دیوار کھڑی کر دو، بجائے اس کے کہ ہم ان کو ماریں۔ یہ ان کو مارنے کا ایک انداز بادشاہ دقیانوس بادشاہ کافر کے ذہن میں آیا۔ اس نے کہا دیوار وہاں سامنے بنا دو، اندر ہی رہیں گے، یہی غار ان کے لیے قبر بن جائے گی اور فوت ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ اب خدا کی کرنی، جس بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی دقیانوس کافر بادشاہ نے، وہ ایمان والا تھا، چھپ کے وہاں پہ رہ رہا تھا۔ جب وہ آیا اور اس نے دیوار بنانے کے لیے وہاں پہ اہتمام کیا، اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ اللہ کو ماننے والے ہیں، تو خدا جانے اور خدا کا کام جانے اس نے کیسے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ کیوں نہ میں ان کا سارا واقعہ کسی تختی پہ لکھ دوں اور لکھ کے اسے محفوظ کر دوں کہ بعد میں آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ اس طرح کے اللہ والے بھی گزرے ہیں۔ اس نے 2 تختیاں بنوائیں، ان پہ ان کا سارا واقعہ لکھا کہ دقیانوس بادشاہ تھا، وہ کافر تھا،
اور ایمان والوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ یہ چند نوجوان تھے، انہوں نے ایمان کی جان کی حفاظت کے لیے اس غار میں پناہ لی۔ بادشاہ نے قبضہ کر لیا اور کہا کہ آگے دیوار بنا دو، تو ہم ان کے آگے غار کے منہ پر دیوار بنا رہے ہیں، اور یہ تحریر ہم نے لکھ دی ہے بعد میں آنے والوں کو ان کے حال سے خبر مل جائے۔ یہ تحریر لکھی اور ایک تختی ایک صندوق کے اندر رکھی، اور اس صندوق کو جو دیوار بنائی اس دیوار کے اندر اس صندوق کو بھی چون دیا۔ جب کبھی دیوار گرے یا دیوار کو کوئی ہٹائے تو اس کے سامنے یہ سارے حقائق آ جائیں۔ اور دوسری تختی اس شخص نے بادشاہ کے خزانے میں جمع کروا دی، تو وہ وہاں پہ محفوظ ہو گئی، یہ دیوار کے اندر چون دی گئی۔ وقت گزرتا گیا، 300 اور اس سے کچھ اوپر سال گزر گئے۔ ایک حکومت گئی، دوسری آئی، تیسری آئی، بادشاہ بدلے۔ 300 سال کے بعد ایک بادشاہ آیا، بیدروس اس کا نام تھا، وہ ایمان والا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر 68 سال تک اس بادشاہ نے حکومت کی۔ اس کے دور میں ایک فتنہ پھیل گیا۔ فتنہ یہ پھیلا کہ اس کی سلطنت کے اندر اس کی قوم میں ایک ٹولہ پیدا ہو گیا، ایک فرقہ بن گیا، جس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی آخرت نہیں، کوئی قیامت نہیں، نہ کوئی اٹھائے گا، نہ کوئی بلائے گا، نہ کوئی پوچھے گا۔ مرنے کے بعد کی زندگی اور قیامت کا اس ٹولے نے انکار کیا۔ اب یہ بیدروس بادشاہ وہ بڑا پریشان ہوا کہ سالہ سال سے ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ جس کو ہم دین کہتے ہیں، دین کے اندر 3 چیزیں بنیادی ہوتی ہیں، باقی شریعت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نبیوں کو احکامات تبدیل کر کے بھی دیتا رہتا ہے اپنی مرضی اور رضا کے تحت، مگر 3 احکامات دین میں ہمیشہ دیے گئے، ایک توحید، دوسری رسالت اور تیسری قیامت۔ یہ دین ہے کہ جو بھی نبی آئے انہوں نے اللہ کی توحید کا پرچار کیا، توحید کو منوایا، رسالت کو منوایا، اور قیامت کو اللہ تعالیٰ مارے گا، مار کے جگائے گا، باطنہ مارے گا، بزرگوں نے یاد کیا ہوا۔ تو قیامت کا، توحید اور رسالت کا عقیدہ یہ دین تھا۔ جب دین کے بنیادی عقیدے کا ایک ٹولے نے انکار کر دیا تو یہ مسلمان بادشاہ تھا، عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر تھا، نیک دل تھا، اب یہ گڑ گڑا کے اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں بار بار رویا کہ یا رب العالمین تو مہربانی فرما، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی دلیل ہمیں عطا فرما کہ جو فتنہ میری قوم میں اٹھ گیا ہے، یہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، ان کو بھی یقین آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ مارنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ فرما سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کے جنگل میں چرا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ بارش ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، اپنے بکریوں کو تھوڑا محفوظ کرنے کے لیے کوئی غار اگر مل جائے تو کمال ہو جائے۔ اسے سمجھ آیا کہ یہ کوئی غار ہے، 300 سال گزر گئے، تھوڑی دیوار دائیں بائیں ہوگی۔ اس نے سوچا یہ جو باقی دیوار رہ گئی ہے یہ میں سائڈ پہ کرتا ہوں، غار مجھے میسر آ جائے گی تو کبھی اگر حالات خراب ہوئے موسم کی خرابی کے بعد تو میں اپنے مال کو اور بکریوں کو یہاں محفوظ کر لوں گا۔ چنانچہ اس چرواہے نے اصحاب کہف کی غار کے سامنے جو دیوار تھی اس کو ہٹایا۔ جب غار کو ہٹایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کے دل میں ایسا خوف طاری ہوا غار کے اندر، جب اس نے دیکھا اور ایسا اس کو ڈر آیا کہ وہاں سے بھاگ گیا۔ جب وہ بھاگ گیا تو اب خدا کی کرنی، جب دیوار ہٹی تو اصحاب کہف، یہ 300 سال سے زیادہ گزر گئے تھے، یہ بھی بیدار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جگایا یا دوبارہ زندہ فرمایا۔
یہ جاگے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھ لی، بھوک لگی، اب وقت آیا، انہوں نے سوچا کہ چلو ایک بندہ چھپ کے جائے شہر کی طرف، کھانا لے کے آئے اور معلومات بھی لے کہ دقیانوس بادشاہ جو ہے اب اس کا کیا ارادہ ہے، تمہارے پیچھے جو بندے بھیجے ہوئے تھے تلاش کرنے کے لیے کیا بنا، اس نے ارادہ ترک کر دیا یا اب بھی ہمیں تلاش کر رہا ہے، معلومات لے۔ اس نے وہ اپنے سکے لیے، لے کے تو وہ شہر کی طرف آیا۔ اب جب شہر میں آیا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ شہر کے اندر ایک تو شہر کے خد و خال تبدیل، پھر شہر کے اندر ہر کوئی اعلانیہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہا ہے، ہر طرف اسلام کا دورہ ہے۔ اب اس پر وہ حیران ہو گیا کہ راتوں رات کون سا انقلاب آ گیا، ابھی کل تو ہم اپنی جان اور ایمان بچانے کے لیے غار میں گئے، آج واپس آئے تو یہاں سارا شہر تبدیل ہوا پڑا ہے، گلیاں و بازار ہی مختلف ہیں۔ بہرحال اس نے ایک کھانے والی دکان کا پتہ کیا، لون بھائی کے پاس گیا، کھانا لیا، جب سکے دیے تو سکوں پر وہ پکڑا گیا۔ نان بھائی نے کہا کہ یہ سکے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ اس نے کہا میرے اپنے ہیں۔ اس نے کہا تیرے اپنے کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو اتنے پرانے ہیں۔ اس نے پرانے کب ہیں؟ ابھی کل میں نے مزدوری کی، پرسوں ہم نے مزدوری کی تھی، سکے ملے تھے، اور کل جو ہے وہ ہم نے اپنے پاس رکھے، اور اگلی بات اس نے راز میں رکھ لی۔ اسے نان بھائی یہ سمجھا کہ یہ اس کے ہاتھ کو خزانہ لگ گیا ہے، یہ بتا نہیں رہا، یہ تو صدیوں پہلے کے سکے ہیں۔ اس نے حکام کو اطلاع دی، پولیس فوج جو بھی کہہ لیں، حکام تک اطلاع پہنچائی، حکام آ گئے، اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے لے گئے نوجوان کو۔ اس نے کہا بتا خزانہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کون سا خزانہ؟ کہا یہ جس میں سے تو سکے نکال کے لایا۔ کہا یہ خزانے کے تو نہیں ہے، یہ تو میرے سکے ہیں۔ انہوں نے کہا اتنے پرانے سکے تیرے پاس کیسے آ گئے؟ وہ کہتا ہے پرانے کیسے ہیں، ابھی کل کی تو بات ہے۔ انہوں نے کل کی بات نہیں، یہ جو سکے ہیں یہ 300 سال پرانے ہیں۔ یملیخا اس کا نام تھا۔ اس کے ذہن میں ایک سوال آیا، اس نے کہا اچھا مجھے دقیانوس بادشاہ کو تو بتاؤ کیا حال ہے اس کا؟ اس نے کہا پکڑا تو ویسے گیا ہوں، دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کون دقیانوس بادشاہ؟ ان میں سے کوئی قریب کے لوگ جو تھے ان میں سے ایک بولا کہ دقیانوس نامی بادشاہ اس وقت تو پوری دنیا میں کوئی نہیں، ہاں صدیوں پہلے ایک دقیانوس بادشاہ گزرا ہے، وہ کافر تھا، بت پرست تھا، مگر تو اس بادشاہ کو کیسے جانتا ہے؟ وہ تو 300 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ اس نے کہا بھائی ہم اس بادشاہ سے ایمان والے تھے، میں اور میرے ساتھی، کوئی خزانہ نہیں ہمارے پاس، ایمان والے تھے ہم، بادشاہ کافر تھا، ظالم تھا، اس سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کے ہم غار میں چلے گئے، غار میں جا کے کل سوئے آج اٹھے ہیں، اور آج تم لوگوں نے ہمیں پکڑ لیا۔ حکام نے کہا ہمیں باقی ساتھیوں سے ملاؤ۔ ان کو لیا، حکام بندے کو پکڑا، یملیخا کو، غار تک آ گئے۔ جب غار تک آئے، اب غار والے تو ویسے ہی پریشان تھے، اتنی دیر ہو گئی، کھانا لانے کے لیے گئے تھے اور چھپ لوگ کے آنا تھا، تو اب کیا ہوا؟ یہ اندر اپنے سوچ رہے تھے کہ لگتا ہے پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا۔ اب جب باہر ہلکا شور محسوس ہوا، بہت سارے لوگ غار کی طرف آ رہے ہیں، یقین ہو گیا یہ گرفتار ہو گیا اور ہمیں پکڑوانے کے لیے لا رہا ہے۔ اصحاب کہف غار کے اندر تھے، انہوں نے اپنی گریہ وزاری، توبہ، استغفار، نماز اور دعا کی طرف متوجہ ہو گئے کہ شاید شہید ہونے کا وقت آ گیا ہے، اپنی عبادت میں لگ گئے۔ حکام آ گئے، شہر کے رؤساء، معززین بھی ساتھ آ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو اور کدھر سے آئے، اور خزانہ اور سارے معاملات۔ یملیخا نے ساری بات بتا دی کہ اس طرح کا معاملہ تھا، یہ کہتے ہیں 300 سال گزر گئے ہیں اور یہ سکہ 300 سال پرانا ہے، اور دقیانوس بادشاہ تو صدیاں گزر کے مر گیا، اور اب تو مسلمان بادشاہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، اور سارے مسلمان ہیں۔ اب انہوں نے پھر اپنی ساری بات بتائی۔ جب یہ سارے لوگ وہاں پہنچے
تو جو دیوار گرائی تھی اور دیوار کا سامان بکھرا پڑا تھا، اس دیوار کے سامان سے انہیں وہ صندوق مل گیا، جس صندوق کے اندر وہ تختی تھی، اور اس تختی کے اندر اصحاب کہف کا سارا واقعہ جو تھا وہ اس بندے نے لکھا ہوا تھا، وہ وہاں انہیں ملا، حکام کو ملا، تختی لی، اس پر سے سارا پڑھا، پڑھ کے پھر ان سے پوچھا، انہوں نے اس ساری بات کی تصدیق کی۔ جب تصدیق کی تو اب وہ واپس لوٹے اور انہوں نے آ کے بادشاہ کو بتایا۔ ابھی تک تو جو افسر تھے ان کے پاس تھا معاملہ، بادشاہ کو آ کے بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ بادشاہ تو پہلے ہی دعاؤں میں تھا کئی دن سے کہ یا اللہ ایسا کرم فرما۔ اب بادشاہ اپنے رؤساء کو ساتھ لیا، وزیروں کو ساتھ لیا، غار کے دروازے پہ آ گیا۔ جب غار کے دروازے پہ آیا، ان سے کلام کی تصدیق ہوئی تو اصحاب کہف کے جتنے لوگ تھے یہ اس کے گلے ملے، ان سے ملے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی، اور اس بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ رب ذوالجلال نے میری ساری قوم کے اس بد عقیدگی کا اتنی خوبصورتی سے رد فرما دیا اور پوری قوم کی رہنمائی فرمائی۔ یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ مار کے دوبارہ کیسے جگائے گا؟ اب یہ ساری قوم اس بات کی گواہ ہے جو خالق کائنات 300 سال تک چند لوگوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور 300 سال کے بعد دوبارہ انہیں زندہ فرما سکتا ہے، وہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لوگوں کو دوبارہ زندہ فرما سکتا ہے۔ اب ان نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اصحاب کہف نے بادشاہ کو مبارکباد دی، بادشاہ کو دعائیں دی کہ بادشاہ سے اجازت لی اور اپنی غار کے اندر واپس چلے گئے اور جا کے لیٹے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو دوبارہ قبض فرما لیا۔ اب بادشاہ نے اور رؤساء نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے، کیوں نہ ہم ان کے دروازے پر، کسی نے کہا دیوار بنا دے، بادشاہ نے کہا نہیں، باکسز بناؤ اور ان باکسز کے اندر ان کی ڈیڈ باڈیز کو رکھو اور اسی طرح وقار اور عزت کے ساتھ غار کے اندر دوبارہ رکھ دو، اور غار کے دروازے پر ایک مسجد بنا دو، بجائے اس کے کہ کوئی اور کیا جائے معاملہ۔ یہ فوت ہو گئے تو دفن تو کرنا ہے، تو دفن کا یہی طریقہ اختیار کرو جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا۔ انہوں نے غار کے دروازے پر مسجد بنائی اور اس مسجد کو عبادت کے لیے مختص کر دیا۔ علامہ خازن لکھتے ہیں، علاء الدین علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کہتے ہیں بادشاہ نے پھر سال میں ایک دن مقرر کر دیا، کہا سال کے سال جس دن یہ ان کا پتہ چلا ہے اسی دن یہ سال کے سال ساری قوم وہاں پہ جمع ہو اور آ کے ان اصحاب کہف کے واقعہ کو بیان کرے اور ان کا ذکر خیر کرے، اور ان کی جو دروازے پہ مسجد بنائی ہوئی ہے اس مسجد میں جا کے عبادت کرے اور برکت حاصل کرے۔ اور یہ سارا واقعہ اسی طرح کا قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جس کی تفصیلات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔